یہ جو آپ نے ایک آل انکمپسنگ ملٹی ڈائمینشنل جو سیکیورٹی پالیسی دی ہے، اب ہماری ساری کوشش ہے کہ گورنمنٹ ہے، پبلک ہے، وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے. آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، جب آپ کی عوام سٹیک ہولڈرز بن جاتی ہے ایک ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلوسیو گروتھ کا، کہ ہم جب تک بحیثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے، وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پاکستان اور میں ہوں ڈاکٹر شمائلہ غفار. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آپ نے سنا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے کیا بتا رہے تھے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا پروگرام بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تمام سٹیک ہولڈرز کی باہمی مشاورت سے مرتب کی گئی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے. یہ پالیسی کیا ہے؟ ہمارے اندرونی اور بیرونی خطرات کیا ہیں؟ یہ پالیسی ان خطرات کا کس طرح سے احاطہ کرتی ہے؟ اور اگر اسے پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کہا جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسے لانے میں اتنی دیر کی گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ اس میں معیشت کو مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس پالیسی میں انسانی و معاشی تحفظ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور خطے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے اقدامات کیسے اس پالیسی کا حصہ بنائے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر جاوید، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سمیرہ خان، جو کہ صحافی ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام بوتھ آف یو. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر حسنین، پروگرام کا سٹارٹ ایز یوزول میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہے اور اسے لانے میں اتنی دیر کیوں کی گئی، اگر یہ واقعی ہماری پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے تو؟ تھینک یو ویری مچ. جی اچھا دیکھیں، 2014 کے اندر اس پالیسی کے اوپر بات کی گئی تھی اور انٹیگریٹڈ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر بات کی گئی. اوور دا ٹائم جو ہے وہ اس کو شیپ لینے میں، آؤٹ لائن لینے میں بالکل اتنا زیادہ گیپ دے دیا گیا اور اس کے بعد سے کوئی واضح حکمت عملی نہیں بنائی گئی. ہمیں بہت عرصے پہلے سے سوچ لینا چاہیے تھا کہ پاکستان کا سب سے پہلا دستور کیا ہے؟ وہ ہے معیشت. معیشت، معاشرت، سیاست، ریاست. جب تک معیشت نہیں ہوگی، سیاست نہیں ہوگی، ریاست نہیں ہوگی، اور ریاست جب تک نہیں ہوگی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں بنے گا. سب سے پہلے ہمیں ٹیریٹوریل سیکیورٹی کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. اچھا، دوسرے لمحے کے اندر پوری دنیا کے اندر ڈائنامکس تبدیل ہو رہے تھے. اس ڈائنامکس کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمیں جیو اکنامکس میں آنا چاہیے تھا، جیو پالیٹکس سے ہٹ کے. اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا گیا اور ریسنٹ ٹائم کے اندر یہ دیکھا گیا کہ آپ دیکھیں کہ اکنامک سچویشن جو ہے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی لائی گئی. جو اس آج جو واضح طور کے اوپر معید یوسف صاحب نے جو یہ پیش کیا، تقریباً یہ ہاف آف دا پارٹ ابھی تک پبلک کیا گیا اور اس سے پہلے کبھی بھی پبلک نہیں ہوا تھا. انٹرنل بات میں آپ کو بتاؤں، 100 صفحات پر یہ مشتمل ہے، جن میں سے 50 آئی تھنک شیئر کیے جا رہے ہیں. اب اس کو اب دیکھیں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل کیسے ہے، ملٹی فیسٹ کیسے ہے، ملک کی ترقی کیسے ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. بھائی دیکھیں، ہم نے معاشی طور پہ اب مضبوط ہونا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا وہ 120% جو جی ڈی پی کے مقابلے میں بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 250% سے اوپر جاتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر میں لائن ٹو ڈبل ڈیجٹ دیکھوں تو جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ڈبل ڈیجٹ کراس کرنے لگ گیا ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز کے اندر جو ہے ہمارے لونز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے جو سرکولر ڈیٹس کی جو اضافہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو لاہے عمل ہے، میں اس کے صرف انگریڈینٹس بات کرتے ہیں، پھر ہم اپنے سارے مہمانوں کو بھی ساتھ شریک کریں گے کیونکہ یہ ایک جامع پالیسی ہے. اچھا، اس پائیدار اور جامع ترقی کی جو پالیسی بنائی گئی ہے، اس کا سارا دار و مدار، اس کا پیوٹ، اس کا مدار اب اقتصادی سلامتی ہے. اقتصادی سلامتی ہے تو خود مختاری ہے، خود مختاری ہے تو ہماری سوورینٹی اب ہماری معیشت ہے، اور ہماری معیشت کے اوپر جو ٹیریٹوریل پارٹ بنے گا وہ ہماری سیکیورٹی ہے. اور سب سے بڑی بات، یہ پاکستان ملٹری، پاکستان آرمی کب سے شہادتیں دے رہی ہے، اور یہ شہادتیں دینا، ہر وقت کسی کانفلکٹ میں رہنا اور ہر وقت کسی تضاد میں رہنا. افغانستان میں ہم نے لاکھوں فوجیوں، اپنے پاک فوج کے جوانوں کی شہادتیں دی،
وہ کس وجہ سے دی, اور 24 گھنٹے کیا ہم اگر ہم نے ہر وقت وار زون میں رہنا ہے اور ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہنے, تو معیشت کب بیدار ہوگی؟ ہم ڈیفیسٹس میں رہیں گے, ہم کیا آئی پی پیز کے مسئلے حل کرتے رہیں گے؟ ہمارے انٹرنل جو اکنامک ایشوز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر میں آپ کو صرف لائن بائی لائن ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو اس کے اوپر جو ان چیلنجز کے اوپر جی ایگزیکٹلی میں تھوڑا سا صبر کا مطالبہ کروں گا, اور اس کے اندر یہ کہ معیشت کے اندر جو قومی سلامتی کے 3 بڑے چیلنجز ہیں. ون ہے ایکسٹرنل امبیلنس. آپ دیکھیں کہ ہمارا درآمدات برآمدات کی بیلنس کے لیے ابھی پچھلے دنوں بھی دوبارہ جو ہے وہ منی بجٹ کے اندر بھی یہی بات کی گئی کہ اس کا بیلنس ڈیولپ کرنا ہوگا. اچھا, ورٹیکل انیکوالٹیز کو بیلنس کرنا ہوگا. یہ جو ورٹیکل انیکوالٹیز ہیں, کسی ملک کے ساتھ ہماری بن رہی ہے, کسی کے ساتھ نہیں بن رہی. سب سے بڑا اس کے اندر مطالبہ یہ کیا گیا کہ پاکستان کسی بھی جنگ کے اندر اب شامل نہیں ہوگا. ہم کسی بھی ریاست کو ہماری ریاست جو ہے وہ کسی کی جنگ کے اندر نہیں آئے گی. ہم کسی کی جنگ کی آماجگاہ نہیں بنیں گے. ہمارا بلوچستان ہم کسی کی جنگ کی آماجگاہ نہیں بنے گا. افغانستان کی جنگ کے اندر ہم نہیں جائیں گے. ہم افغانستان کو اکنامکلی مضبوط ہونے دیں گے, اور پاکستان, چائنا, رشیا کا ٹائز ہوگا, اور یہ جو ہے یہ جو اکنامک بلاک ہے یہ بہتر ہوگا. اس کے بعد یہ بھی بات کی گئی کہ ہاریزونٹل جو انیکوالٹیز کی بات ہو گئی. اب جو براہ راست جن سیکٹرل اپرچونٹیز کی بات کی گئی ہے, اس میں سب سے زیادہ گروتھ ڈیولپمنٹ پہ بات ہوئی, ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی, فسکل مینجمنٹ کی بات ہوئی, انرجی اور سیکیورٹی کی بات ہوئی. پورے ملک کے درمیان میں ہم نہ کول ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکتے ہیں, ہم انرجی ایکسچینج نہیں کر سکتے. آپ دنیا کا حالات تو دیکھیں. پھر انرجی سیکیورٹی کے اوپر بات کی, ایجوکیشن, ٹیکنالوجی اور انوویشن کی بات کی, ہیومن ریسورس اور گلوبل ہیومن ریسورس کی بات کی گئی, پالیسی گائیڈ لائن کے اوپر بات کی گئی, اور سب سے امپورٹنٹ کنیکٹیوٹی انیشیٹیوز لیے گئے. اب یہ اتنی جامع پالیسی ہے, اور اس 100 صفحات کے اندر جو کیونکہ ہاف ابھی آیا, اور ہاف کے اندر جو ہے وہ اس کے ڈیٹرمنٹس آئیں گے, اور اس کو ڈیٹیل کے اندر بتایا جائے گا کہ ہماری ریجنل چیلنجز جو ہیں وہ کس طریقے سے بیان کیے جائیں گے, اور ہماری سرمایہ کاری, ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات, ہمارے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ, اور افغانستان کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں گے تاکہ افغانستان بینڈ کو کھولا جائے, لوگوں کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کیا جائے, اور وہ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو جنگ سے نکلیں گے. ورنہ ہر وقت ہم اور اور ٹیررزم سے ہم کو نکلنا ہوگا. بالکل. جی سمیرہ, آپ یہ بتائیے گا, آپ نے سنا کہ ڈاکٹر حسنین جاوید نے کہا کہ اس پالیسی میں معیشت کو کافی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ماحول کافی غیر یقینی اور پیچیدہ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ پالیسی جو ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کے کیا مقاصد ہونے جا رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ میں سب سے پہلے تو ڈیفنس فیئر کی جانب جانا چاہوں گی. اکنامک کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہینڈ بائی ہینڈ بالکل ساتھ الانگ سائڈ, اگر اس میں میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ ڈیفنس کا اسپیکٹرم رکھا گیا ہے کہ اکانومی کے ساتھ ڈیفنس کا اسفیئر جو ہے اس میں پاکستان کو بہت چیلنجز درپیش ہیں. ایگزیکٹلی, انہوں نے کچھ ایک اس کے اوپر ایک ہی ٹچڈ اپون اٹ بڑے ایک سلائٹلی سا, لیکن I would like to talk about it کہ ڈیفنس کا, and it was really good to hear about it, کیونکہ ہمارے ہاں ڈیفنس کی جب بات شروع ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پالیسی میں بھی ہائبرڈ وار کا ذکر ہوا ہے, سائبر اسپیس کو تھریٹن کرنے کی آپ کی بات ہوئی ہے پالیسی کے اندر. وائی از دیٹ؟ پاکستان میں میجورٹی کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ فوج کا دفاعی بجٹ 80% ہے. وہ 80%, جب بجٹ آتا ہے وہ 16% ہوتا ہے, اس میں ان کی تنخواہوں میں کٹس لگ رہے ہوتے ہیں, اس میں ان کے پچھلے 3 سال کانسیپٹ ہے جو پایا جاتا ہے. I'm glad you clarified that. Now you are getting that point کہ یہ کیوں ذہنوں میں ڈالا گیا, کیونکہ ہماری سائبر سیکیورٹی کو چیلنج کیا گیا, اس میں پینیٹریٹ کیا گیا, لوگوں کے ذہنوں میں ٹویٹر, فیس بک, آگے پیچھے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جن کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, سنس وی ہیو دی CEOs آف آر نیبرز, دوز ہو آر ہولڈنگ دی آفیسز, ہائر آفیسز. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس ہائبرڈ وارفیئر کو کس طریقے سے پاکستان نے ایز اے نیشن وائل ہیونگ ان ویو دس نیشنل سیکورٹی پالیسیز کو کیسے تھوارٹ کرنا ہے. دین اٹ کمز ٹو ادر چیلنجز آف ڈیفینس فیئر. اس کے بعد ڈیفنس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایکچولی وہ حقائق بتانے کیسے ہیں. میں انٹروین کرتے ہوئے سوالات کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں. اور جس طریقے سے یہ جو نیشنل پالیسی بتائی گئی, آپ ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ 2014 میں آپ نے دیکھا کہ یہ بننا شروع ہوئی, لیکن اس کو کبھی بھی آگے جامع طور پہ نہیں بنایا گیا. ایک تو اس کا اوور ویو دیجیے گا کہ پوری دنیا کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جب نیشنل پالیسیز بناتا ہے یا نیشنل سیکورٹی پالیسی بناتا ہے,
اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر چلتا ہے. پینٹاگون سے یہ چیز جب اسٹریٹجی بنتی ہے تو یو ایس جو ہے وہ اس کو کتنا یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کر ٹاپ چلتا ہے. پرائرٹی رکھتے ہیں. جی آپ بتائیے کہ اس طریقے سے پہلے پوری دنیا کے کمپیریٹو ویو کے اوپر بتائیے کہ اس طریقے سے کبھی اس طرح جامع پالیسی کبھی بنی نہیں بنی. اور شاید پچھلے میں یہاں پر ایک صرف اس 110 صفحات کی تھوڑی سی تصحیح یہاں اور بھی کرنا چاہوں گی کہ 2014 سے بھی کوئی غالباً 4 یا 5 برس پہلے سے اس کے اوپر سوچا جا رہا تھا. لیٹ می گو اباؤٹ اٹ ویری کیئرفلی تاکہ کوئی اوفینڈ بھی نہ ہو. لیا گیا ہے اس پالیسی کو لانے میں. پوچھنا یہ چاہیے کہ ہم اکثر اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی رہا ہے, نو ڈاؤٹ. اس میں 3 ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس بھی آئی ہیں, لیکن اگر ہم اس کے ٹائم فریم میں پیچھے جائیں تو اٹ مینز اٹ واز فرسٹ تھاٹ بائی اے ملٹری ڈکٹیٹر. Why not by any democratic government and why not it was taken to sharp edges کہ quickly اس کو complete کریں. اس میں کوئی 7-8 سال نہیں لگانے. آپ کے پاس انٹلیکچوئلس کی بھرمار ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. Still taking 7 years, it's astonishing for everyone, but still I'm glad کہ ابھی Pentagon worth the effort? Exactly. The effort comes out, those 50 pages, they come out, your Prime Minister is revealing it, and all the defense experts from across the globe. I'm very happy, I'm very, like, it's a moment of pride for me کہ people are discussing it from every country. مشمارہ میں اس کے اوپر اور آگے آنا چاہتا ہوں. تو ایک ہائبرائڈ اپروچ کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کو معیشت کے ساتھ کیسے لے رہے ہیں. ابھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جیو اکنامکس سے, جیو پالیٹکس سے ہم جیو اکنامکس کی طرف آ رہے ہیں, تو کیا یہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ بڑے عرصے سے یعنی 3 سال سے یہ پلان کا حصہ تھی؟ کیا اگر انٹرنیشنل ریلیشن کے مطابق دیکھ لیا جائے تو کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جیو اکنامکس میں آ جانا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہائبرائڈ اپروچ یوز کی جا رہی ہے اور ہمیں ملٹی ڈائمینشنل پرابلمز ہیں, آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور آپ کا جو ہے وہ ان کی جو میزل جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ ساری تیاری جو ہے وہ جن بھی مقاصد کے لیے کر رہا ہے, اس کے باوجود کیا ہمیں اس چیز کے لیے, اس ڈیٹرنس کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ اور وہ جو ملٹی ڈائمینشنل اپروچ جس سے ہائبرائڈ کہتے ہیں, وہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر, ہمارے نظریات کے اندر, ہماری سائیکالوجی کے اندر کیا وہ انٹرونشن نہیں ہو رہی؟ جی بتائیے. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. I'll take you back to the past. جب نادرا بن رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کتنا ایک شور اٹھا تھا کہ لوگوں کے اس وقت ایک شور اٹھا تھا. جو بھی اچھا کام ہوتا ہے اسے پہلے ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے. ریزسٹنس, you are very right, you just nailed it. جب ایک چیز شروع ہوتی ہے وہ ٹربولنس کے ساتھ آتی ہے. ابھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی, آئی بیٹ آپ کا 70% ملک کا علاقہ جو ہے وہ دیہی علاقہ ہے. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ واٹ از NSP. یہ آپ نے اور میں نے اور ڈاکٹر شمائلہ نے ہی بتانا ہے ان کو, اور عام فہم تکنیکی الفاظ میں جو ان کو سمجھ آ سکیں کہ رات کو اس وقت PTV لگا کر اگر گوجرا میں بیٹھ کر ایک شخص ٹی وی دیکھ رہا ہے تو اس کو ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے. if we start sticking to those numerics and numbers and figures and everything, وہ نہیں سمجھ پائے گا. وہ کہے گا اچھا میرا خیال ہے ہونی ہے کوئی چیز, سانو تو نہیں پتا. تو you have to take care of those people. That chunk is vital in your country and you know what is vital. اچھا ڈاکٹر شمائلہ, میں آپ کی اجازت سے صرف میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. آپ نے ابھی جیو اکانومی کی بات کی. جب آپ کے ایک ویسٹرن بارڈر پہ 2600 کلومیٹر طویل بارڈر پہ ایک ایسا ملک ہو کہ جس کو 50 برس لگا کر ان کی 50 لاکھ آبادی کو اپنے سینوں پہ رکھ کے پال کے لٹرلی ان کو خون جسم کا پلا کر آپ خوش نہیں کر سکتے, وہی بارڈر آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ بارڈر ہے جہاں آپ میکسیمم نمبر آف اپنا فوجی شہید کراتے ہیں اس کو سیکیور کرنے میں. جبکہ آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ اتنا فوجی آپ کا شہید نہیں ہوتا. تو یو کین امیجن کہ ہمیں اتنا وقت کیوں لگا فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو کا. کہ جہاں شہادتیں ہم نے دی, سارا میٹر چلتا رہا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر تاریخی پس منظر کے اندر دیکھیں, USSR کے ٹکڑے ہوئے, ہم غیر یقینی طور پہ بغیر وجہ کے ہم جو ہے اس کا حصہ بھی بنے. پھر ہم نے USSR کو توڑنے میں مدد کی, بہرحال ہمارے پہ بلیم ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیررزم کی ایک ویو آئی, القاعدہ کا سارا میٹر, پھر وہ بلیم ہم پر آیا. ہم کیوں کسی چیز کا حصہ بنے؟ لیکن آخر کار یہ ثابت ہوا کہ جیو اکنامکس ہی سب سے بڑا ایشو ہے. اور طالبان جو ہے جن کو ملیٹنٹ سمجھا جاتا تھا, جن کو ریلیجس مائنڈ سیٹ کا سمجھا جاتا تھا, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اتنا ڈٹرمنٹل چینج آیا ہے اور اتنا جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے کہ سب سے پہلے یعنی جب ان کی عبوری حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی, اس کے 1 مہینے پہلے ہی
انہوں نے کہا کہ ہمارا چائنا کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں اور ہم چائنا کے ساتھ ہیں. Which یعنی is a وہ big حکومت shift. جن کے بارے میں آپ کہا جاتا ہے کہ چائنا کو لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کی حکومت ہے بندہ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آئیڈیالوجیکل چینج آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جیو اکنامکس ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ بھی ہوگا کہ میں کہوں گا کہ اس کو ٹچ کرتے ہوئے چلے جائیں کہ نان کانٹریکٹ وارفیئر کے اوپر بات کرتے ہیں, ایکسپلائٹیشن کے اوپر بات کرتے ہیں, اور پرولیفریشن رول کے اوپر جو اس کے اندر نیشنل پالیسی کے اوپر بھی بتایا گیا کہ اب ہم نیوکلیئر طاقتیں ہیں, اب ہم نان پرولیفریشن کی طرف جاتے ہیں. ادھر ہمارا نیوکلیئر ہے, دوسرا اس طرف ہمارا افغانستان ہے, اور اب ہمیں کسی سے جنگ نہیں کرنی. فرمائیے گا. I think if the question is posed at me, I will very carefully go about it, کیونکہ ہمارے اکثر باتوں کو ہی اٹھا کر کوٹ یا مس کوٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کا پرولیفریشن یا نان پرولیفریشن کا ایشو پاکستان آئی تھنک بڑے اسمارٹلی ہینڈل کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اٹس فرام کنٹری ٹو کنٹری. آپ دیکھ لیں ایران جہاں اڑی کرتا ہے, ایران کے اوپر فوراً ایک واچ ڈاگ آ جاتا ہے. ایران لاسٹ اٹس بریلینٹ 6 سائنٹسٹ ٹو اسرائیل, جو کہ اسرائیل پہلے مانتے نہیں تھے, اب وہ مانتے بھی ہیں قاسم سلیمانی کے بعد سے. تو دیز آر لٹل تھورنی ایشوز جو آئی تھنک وہ جو کلاسیفائڈ چنک ہے اس کا وہ اس کے اندر آ جائے گا. بٹ اینڈ I'm very confident کہ پاکستان has enough heart to handle it, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہم تک آتی ہیں obviously ہم اتنے کانفیڈنٹیز نہیں ہیں ان کے کہ وہ ہمیں نیوکلیئر کے ایشوز ہمیں پتہ بھی چلیں گے, بٹ دے آر ویل ٹیکن کیئر آف. اگر دوسری جانب آئیں, آپ دیکھیں کتنے ایشوز ابھی اس 50 صفحات میں لوگوں کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں, لیکن اگر آپ پچھلے 20 سال میں جائیں, جب آپ کے پڑوس میں آ کے 36 ملکوں کے جھنڈے لگائے گئے تھے 7 اکتوبر 2001 بگرام ایئر بیس پہ, اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ افغانستان کے بعد who's next پاکستان. obviously آج 20 سال کے بعد لوگوں کو اس شوق سے تو نکلنے دیں. آپ کا اسی وقت ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا آ جانا, اٹس another shock for them کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. you must have read that report of New York Times as well. وہاں پہ آپ نے کور بھی کیا, آپ نے وہاں کے حالات کو بھی غور سے دیکھا. میں ایک اور ٹیکنیکل سوال کیا, قاسم سلیمانی کی آپ نے بات کی, میں اس طرف جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ایک سوال کرتا ہوا چلا جاؤں کہ یہ جو انڈین تھاٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی سیکیورٹی پالیسی کے اوپر بڑی ویل ڈیفائنڈ جو ہے وہ فریم ورک ان کا پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ فالو کرتے ہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوتلیہ چانکیا نے جو تقریباً 1000 سال پہلے ایک جو سیکیورٹی پالیسی لکھی تھی, وہ آج تک اس کے اوپر ڈٹرمنٹل طور پر ذکر کرتے ہیں. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ کیا انڈین انٹرونشن کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کیا ہمارے اس ٹائم پہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو نافذ کرنا بہترین ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اور انڈیا جو ہے وہ کیا افغانستان کے لیے کوئی درد رکھتا ہے یا ان کے لیے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ لیکن اوپر کے طور پہ وہ اگر امدادی طور پہ چیزیں بھیج بھی دے تو اندرونی طور پر ہمارے جو ٹریڈ کے تعلق, بائیلیٹرل ٹریڈ کے تعلق, وہ تو خراب ہی کرنا چاہتا ہے. اس دوران کے اندر ہمارا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا عمل درآمد کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے. اس میں جو اکانومی کی آپ نے بات کی, I'm glad to share it with the viewers. May when I was sitting at Arg Presidential Palace, اس وقت اشرف غنی president تھے, he was present in the room at my right hand side, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے, but I was interviewing عمر داؤدزئی, and he on record said it to me کہ we are very glad and it's coming from Ashraf Ghani regime for Pakistan. کہ I'm very glad to share it with you that I'm for the first time finding Pakistan's military and civil authorities top brass at one page. Whenever we go to foreign office, we are going there and meet both parties. یہاں پہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان کا شفٹ جیو اکانومی کی طرف جا چکا ہے فرام جیو اسٹریٹجک تھنگز اینڈ جیو پالیٹکس. یہ ایک بڑی کامیابی تھی آپ کی ٹاپ سول اینڈ ملٹری. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک شفٹ دیکھا جا رہا ہے جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف. اور ایک اور اہم بات جس کی طرف میں ویورز کی اٹینشن دلوانا چاہوں گی کہ یہ جو حکومت ہے, یہ اکثر ایسے فیصلے حکومت کو لینے پڑ جاتے ہیں جو کہ ملک کی معیشت کے لیے اہم ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی موت بھی ہوں. اور حکومت کا یہ جو قدم ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کی ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اور پہلی دفعہ اس میں جس طرح کہ ڈاکٹر حسین نے کہا کہ معاشی سیکیورٹی کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ ہماری جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کو کس طرح سے امپیکٹ کرے گی اور فورن پالیسی کو کس طرح سے امپیکٹ کرنے جا رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس ویری پرٹننٹ کویسچن ڈاکٹر شمائلہ. سب سے پہلے میں آؤں گی ٹریڈ کی طرف. پاکستان افغانستان کے درمیان $5 بلین کی ٹریڈ کا پوٹینشیل ہے. ابھی ہم اس 28 ملین پر ہیں. اس سے پہلے جو پچھلی رجیم تھی ہم 1 بلین پر تھے. کیوں؟ کیونکہ ہماری طرف ایک بہت ناجائز قسم کی شرائط کا ایک پلندہ پھینک دیا جاتا تھا. ہم ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھارت کو اپنا روٹ استعمال نہیں کرنے دے سکتے تو نہیں کرنے دے سکتے. ونس اینڈ فار آل دس از ریٹن.
پھر بھی ہم نے اس کے اندر کچھ لچک پیدا کی کہ افغانز کو مسئلہ نہ ہو. لیکن اس میں ہوا کیا کہ ہمیں زک پہنچانے کے لیے, ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے لیپس لزولی کوریڈور جو بنایا گیا, دل آرام زرنج روڈ بنائی گئی, بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ انڈیا نے کی ہرات نمروز میں. آپ وہ دیکھ لیں آج وہ انویسٹمنٹ کہاں ہے, وہ روڈ یوز نہیں ہو رہی. نورستان بدخشاں میں اوپر دی ہائیسٹ بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان کتنا انریسٹ پھیلایا گیا, ڈاؤن ٹو دوز 11 پروونسز کتنا انریسٹ. ابھی ننگرہار زون میں جو ابھی اسکرمش ہوئی پچھلی آن فینس ایشو, یہ بالکل بھی کابل کی سینٹرل ایڈمنسٹریشن کی پالیسی نہیں تھی ٹورڈز پاکستان. اٹ واز ونس اگین دوز انڈین فیولڈ ایلیمنٹس. بٹ کمنگ بیک ٹو ٹریڈ, ہم ابھی $28 ملین پر ہیں. وہ بھی زیادہ ہو سکتا تھا اگر پاکستان سیلفشنس دکھاتا, ہم نے نہیں دکھائی. ان کا دی افغانستان بینک جو ہے وہ اس وقت کلیپسڈ ہے, سینٹرل بینکنگ سسٹم نہیں ہے. جو دا افغانستان بینک ہے اس کو سیز کیا گیا اور وہ پبلک تک نہیں جانے دیا. تو اب ہم تو ان کو چیزیں بھیج رہے ہیں ہم, لیکن ہم اس کی کیش پیمنٹ کیوں لیں؟ کیونکہ یہاں پر ہم اپنی ٹرانزیکشنز, اپنی کیش بکس خراب کرتے ہیں, ہمارے لیجرز, ہماری بیلنس شیٹ خراب ہوتی ہے. سو we are not sending our goods to Afghanistan, but we have widened our doors to Afghanistan, and in the history for the first time افغانستان کی جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کے لیے وہ 80% بڑھ چکی ہیں, جو ان کے لیے کوئی ملک نہیں کرے گا. آن دی ادر ہینڈ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ I am taking your time, but it's very necessary to keep this things exposed to the viewers. انڈیا کیا کر رہا تھا؟ انڈیا 2001 میں جب ایک بہت ہیوج قسم کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ایکسٹینڈڈ ورژن افغانستان میں لایا, اس نے ٹارگٹ کیا افغانستان کے پرائمری سکولز کو. وہاں پر انہوں نے بٹھائے اپنے اساتذہ, جو آپ نے کوتلیہ چنکیا کی بات کی, انہوں نے پوری ایک نسل کو انفلٹریٹ کیا. ہم اسکالرشپس دیتے ہیں گریڈز کو, ہم یونیورسٹی لیول کے بچوں کو جو کہ آلریڈی گرون اپ ہیں, وہ ایک نرچر کر چکے ہیں گرج ہمارے خلاف. انڈیا نے وہ نسل اٹھائی جس کو وہ خود اپنی مرضی سے نرچر کریں. ناؤ یو آر فیسنگ دیٹ جنریشن آفٹر 20 ایئرز, جو آپ سے وصول بھی کر رہے ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں. یہ ہم نے سب سے پہلے, اور I'm very glad کہ اب ہم نے اس لائن پر کام کرنا شروع کیا ہے. نفرت کے اوپر میں نے ایک اینڈ سیکنڈ very smallest thing, a very interesting thing, پچھلے 5 ماہ میں انڈیا نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے حوالے سے. ابھی 6.2 ٹن دوائیاں بھیجی, ساتھ ہی ان کے ملٹری اکیڈمی میں جو کیڈٹس تھے افغان, ان کو ڈیپورٹ بھی کیا. وہ کوئی نام نہیں لیتا ان کا. لیکن کتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے, کتنی بڑی ڈائیکاٹمی دیکھیں. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 85 کیڈٹس ان کے کو ادھر نہیں لے کر جا رہے, لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ سارا کا سارا تعلق کسی اور طرف سے بنایا گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور پاکستان اب تک سینکڑوں ٹن ادویات, خوراک, کووڈ ویکسینز, بارڈرز آر وائڈ اوپن, تذکرہ پر بھی لوگ آ رہے ہیں. کیا پوری دنیا کا کوئی ملک اپنے اتنے خطرناک بارڈر پہ صرف شناختی کارڈ جو کہ جعلی بھی ہو سکتا ہے کیا آنے دے گا؟ مگر یہ ہے وہ ہائیبرڈ وار, یہ ہے وہ ساری سائبر سیکیورٹی کا تھریٹ جو ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے اچھے کو بھی دنیا نہیں دیکھ پا رہی. کیوں نہیں دیکھ پا رہی؟ Now I think national security policy should go about. اچھا, یہاں پر جیسے ڈاکٹر شمائلہ آپ کی اجازت سے, جی سمیرہ اینڈ ڈاکٹر حسین, یہاں پہ ہم کرنے جا رہے ہیں فاروق حبیب صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی سر, ہماری گفتگو جاری ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد وہاں پر سچویشن چینج ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ اپنے آپ کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کرتا جا رہا ہے. تو ہماری فورن پالیسی کو یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی؟ دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انقلابی اقدام ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پہلی قومی سلامتی پالیسی کا جو ہے وہ اجرا ہوا ہے, جو پاکستان خطے اور ارد گرد میں امن سلامتی استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرے گی. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے قومی سلامتی پالیسی میں کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست جو ہے وہ اقدام ہے, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسا بنیادی لاہ عمل سامنے آ گیا ہے جس سے ہم اب اپنی تمام تر جو ہماری ترجیحات ہیں اس کے اوپر ہم عمل درآمد کروا سکیں گے, اس کو ممکن بنا سکیں. سر, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے یہ دس از دا رائٹ ٹائم, 2014 سے لے کر اب تک کوئی پالیسی واضح نہیں کی گئی تھی, شروع کی گئی لیکن پالیسی نہیں بنائی, اور اس حکومت نے کمپریہنسو اسٹریٹجک پلان دے دیا.
سر یہ بتائیے گا کہ جو پیراڈائم شفٹ ہے کہ ایک جیو پالیٹکس سے ہم جیو اکنامکس کی طرف آئیں اور اس کے ساتھ ہم نیشنل سیکیورٹی اور پوری ہماری ملٹری فورسز، ہمارے سارے حکومتی ادارے یہ ساتھ ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پہلی بار جو ہے قومی سلامتی کو کور اپ کیا گیا ہے پاکستان کے تمام جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے محرکات ہیں اس کے ساتھ. نہ صرف وہ جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں بلکہ اس میں فوڈ سیکیورٹی کو کور کیا گیا ہے. اس میں جو اکنامک سیکیورٹی ہے ہماری اس کو بھی کور اپ کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک کمپریہنسو جو ہے وہ لائحہ عمل پورا تیار کیا گیا ہے جس کی بیس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس ایک ایسی پالیسی موجود ہے، ایک ایسا سیٹ لائحہ عمل موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے اور جس کے نہ صرف مثبت نتائج پاکستان کے حوالے سے آئیں گے بلکہ پورے خطے کے اندر امن اور سٹیبلٹی کے حوالے سے یہ پالیسی اپنا بڑا ایک اہم کردار ادا کرے گی. اچھا سر، جیسے اس طریقے سے اندر یہاں پر یہ بڑی کمپریہنسولی 100 پیجز کا جو آپ کا مسودہ دیا گیا ہے، اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹریڈ انویسٹمنٹ، کنیکٹیوٹی، فسکل مینجمنٹ، انرجی سیکیورٹی، ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی انوویشن، گلوبل ہیومن ریسورس پہ بات کی گئی. سر آپ کیا واضح سمجھتے ہیں کہ اس کمپریہنسو پالیسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر اب کیا کردار ادا کرے گا اس نیشنل پالیسی سیکیورٹی پالیسی کے بعد؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس میں تمام ہم نے اپنے جو آسپیکٹس ہیں، تمام جتنے سیگمنٹس ہیں کو کور اپ کیا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان کے جو درپیش چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. اور اس میں صرف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سمیت جتنے بھی پاکستان کی جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں، جتنے بھی سویلین ادارے ہیں ان کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے اور ہر ادارے کو اس کے متعلقہ ٹاسک بھی ڈیفائن کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایکشن پلان بھی بنایا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک پالیسی ہے، پالیسی کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے، ان کو ٹاسک بھی اسائن کیے گئے ہیں، ٹارگیٹس بھی دیے گئے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور ہر شعبے کے اندر جو چیزیں پاکستان کی قومی سلامتی سے منسلک ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکے اور کوئی ایسی چیز باقی نہ رہ جائے جس سے ہماری قومی سلامتی کو کسی بھی سطح کے اوپر کسی نقصان کا خدشہ ہو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ لاسٹ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا قیمتی ٹائم ہے. کنیکٹیوٹی انیشیٹیوز اور معاشی طور پہ ہماری جو خود مختاری ہے، اب ہم واضح طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے بھی اعلی کار نہیں بنیں گے اس خطے کے اندر اور افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں اور باقی کسی بھی کی جنگ اب ہم پر مسلط نہیں کی جائے گی. دیکھیں پاکستان تو پہلے بھی امن عمل کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں یہاں ہیں، پوری دنیا نے اس پہ اپریشیٹ کیا. OIC کی وزارت OIC کا اجلاس اس کا واضح ہم نے اپیل جنریٹ کی. اس آپ دیکھیں کہ UN نے بھی $5 ارب کی جو ہے وہ اپیل جنریٹ کر دی افغانستان کے اندر. افغان امن عمل کے حوالے سے ہو، میں امن کے حوالے سے ہو، پاکستان کبھی اس چیز کا ایسکلیشن کا حصہ نہیں بنا بلکہ پاکستان جو ہے وہ کنفلکٹ ریزولوشن کا پارٹ بنا ہے اور اسی چیز کو ہم نے مزید اجاگر کرنا ہے. یہی ہمارا راہ عمل ہے، یہی ہمارا گول ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. جی سمیرہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو پالیسی ہے یہ 2022 سے لے کے 2026 تک ہے، تو کیا اس پر ہر سال نظر ثانی بھی کی جائے گی؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جو سچویشن ہے، خطے کی جو صورتحال ہے وہ چینج ہوگی، تو کیا ہم اپنی اس پالیسی کو اپ ڈیٹ بھی کریں گے؟ بالکل کریں گے. اور آئی تھنک پہلا اس کا جو ایک ریویو ٹائم، اس کا جو اپڈیٹ کرنے کا ٹائم تھا وہ 5 سال ہے، لیکن بعد میں پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ keeping in view situation at the borders specifically in the spectrum of Afghanistan اس کو ہر سال ایک ایئر اینڈر ریویو دیا جائے گا. تو آئی تھنک ان دیٹ ایئر اینڈر ریویو وہ تمام کی تمام اپڈیٹس نہ صرف ان کو یہ پائل اپ کریں گے بلکہ probably they'll be implemented and it will be given an updated version. اچھا، افغانستان کی تو آپ نے بات کی، ڈیفینیٹلی اٹس دا ہاٹ ٹاپک دیز ڈیز، لیکن آپ کشمیر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے اس پالیسی میں کیا کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارا آن گوئنگ ایشو ہے. دیکھیں کشمیر کے لیے ہم کہتے ہیں اٹس وائٹل ایشو، اینڈ وائٹل ایشو کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ دا کنٹریز گو ان وار فار دیٹ. اور اگر پاکستان اس سے پہلے کشمیر کاز کے لیے وارز میں جا چکا ہے، یہ بھی ڈائریکٹلی آئی ایم گلیڈ یو آسک دس کوشچن، یہ بھی اف یو سی
in the helm of affairs ہر چیز کے اندر آپ کو یہی ہائبرڈ وار کی کوئی نہ کوئی برانچ ملے گی. کشمیر کے اوپر آپ نے دیکھا ان دنوں ایک نیا ایک نیریٹو دینا شروع کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اس لیے خاموش ہے جبکہ پاکستان خاموش نہیں ہے. ہر ریلیونٹ فورم از بینگ بزڈ بائی پاکستان ڈپلومیٹکلی. اس میں پولیٹیکل ڈپلومسی بھی ہے اور اس میں بیک ڈور ڈپلومسی بھی ہے, اس میں ڈپلومیٹک ڈپلومسی بھی ہے, یعنی آل تھری ٹریکس آر بینگ یوزڈ, اور اس میں انٹرنیشنل فورمز کو بھی یوز کیا جا رہا ہے. ابھی جب OIC ہوا اس میں کشمیر کے حوالے سے بالکل, حالانکہ اٹ واز ایکسٹراڈنری سیشن آن افغانستان, بٹ وی ڈیڈ ٹچ اپون دیٹ. ایک ہلکا سا سرسری سا اسی مگر بات ہوئی, فلسطین کی بات ہوئی. تو یہ وائٹل ایشو ہے, سیم گوز فار فلسطین ایز ویل. تو آئی تھنک کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اس ایک نیریٹو کو بھی کاؤنٹر کرنے کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی جائے گی کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے ساتھ جو ان کا ایک جوڑ ہے, الحاق ہے, یا ان کی جو ایک شہرک والا ہمارا بیانیہ ہے, اس کو ڈیمیج نہ کیا جائے, اس ایک فیکٹر کو کنٹرول کیا جائے. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, بات سنیں, پاکستان کے اندر کشمیر کے ساتھ لا تعلقی تو کسی بھی صورت ہو ہی نہیں سکتی. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس ایریا کے اندر کس طریقے سے چلنا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بنا لیں کہ بائیلیٹرل ٹریڈز ہماری شروع ہو جائیں اور کانفلکٹس ختم ہو جائے. اگر ہم تاریخی حوالے سے جائیں کہ لبرل پیس کے حوالے سے بہت ساری تھیریز آتی تھیں اور کانفلکٹس, وار, یہ ساری چیزیں چلتی گئی. میں اس تھیریز کے بارے میں نہیں جانا چاہتا. اب یہ کیونکہ سوال نہیں ہے اور میں ایک قسم کا انالیسس دے رہا ہوں, اس کے اوپر جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا اور جاپان کی اگر مثال لے لیں تو کلونیل وار کے اندر سب سے زیادہ نفرتیں تھیں. 3% جو ہیں وہ تقریباً جاپنیز اور 5% جو ہیں وہ چائنیز جو ہیں وہ صرف یعنی قدورت نہیں رکھتے, لیکن بری طریقے سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں اور اب تک ہیں, موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے اندر ODA پروگرام کے اندر 1979 سے لے کر mid 2000 تک, اور اس کے بعد 3.65 ٹریلین تک کی ٹریڈ ہوئی. اس کے اندر چائنا ٹریڈ کے اندر سب سے زیادہ ہوا. پھر اس کے بعد ٹریڈ جو ہے وہ انکریز کی گئی تقریباً 1 بلین سے 3.17 بلین کے اندر 45 ایئرز کے اندر. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, USA ویتنام وار. کوئی بھی نہیں بھول سکتا وہاں پہ کتنی لوگ مارے گئے, کتنی وہ بلا وجہ کی ایک جنگ تھی. لیکن اس کانفلکٹ کو ختم کر کے اگر آج دیکھیں تو وہاں پہ انٹل کا سب سے بڑا یونٹ لگا ہوا ہے, 79.6 ٹریلین, یعنی $1 بلین سے لے کر 79.6 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوئی تھی. اور اس کے اندر US انویسٹمنٹ اور ویتنام کے اندر 2.6 بلین 2019 کے اندر آئی تھی. تیسری ایک کیس اسٹڈی اگر میں لینا چاہوں تو ٹرکی اور اسرائیل کی لے لیں تو کتنے بڑے مسائل آئے, اور اس کے باوجود غزہ اسٹرپ کا میٹر آ جاتا ہے. آپ نے ماوی مارمارا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ کلنگز ہوئی, اور اس کے باوجود, اس مذہبی معاملات کے باوجود, اس تفریق کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ معاملات کتنے چلے گئے, لیکن اب جو ہے وہ ٹریڈ کہاں پر ہو رہی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ایگریکلچر کے اندر, بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر, انرجی پورٹ فولیو کے اندر, میجر ٹرانسفارمیشن کے اندر اور ملٹری الائنسز کے اندر وہ کافی حد تک آگے چل چکے ہیں. تو میں خالی ایکسپورٹ آف اسرائیل ٹو ٹرکی بتا رہا ہوں کہ 59.5 US ملین کے اندر ہوئی. اچھا, اب ان سارے باوجود یہ جو میں بات کرتا ہوں, بلکہ مس سمیرا سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں, اور تاریخی طور پہ جب یورو بنا تھا, یورپین یونین بنے تھے, تو جرمنی اور فرانس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اور اب میں نے ریسنٹ سروے کیا کہ شاید تھوڑی سی اندر سے نفرتیں شاید ہوں, پتہ چلا کہ they are the best friends now. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب اکنامک پیوٹ کے اوپر آتے ہیں, جو اکنامکس پر آتے ہیں, تو آپ کے نمبرز بڑھتے ہیں, بائیلیٹرل ٹریڈ ہوتی ہے, اور بنیادی طور پر معیشت ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں. موجودہ دور میں جو جنگ ہے وہ معیشت کی بنیادوں پر ہی لڑی جائے گی. جی آپ یہ بتائیے گا سمیرا کہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, ہماری معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں بارہا IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, اور جب ہم قرضہ جات لیتے ہیں تو ہماری اکنامک سوورینٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوتی ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے ٹیک کیئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑے, ہم خود اپنی جو امپورٹس ہیں ان کو بیلنس کر کے ایکسپورٹس کے ساتھ کوئی اس طرح کا لاہ عمل نکالیں جس کی وجہ سے ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. یہ معاشی سوال ہے, اور کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ BCom میں بہت مشکل سے پاس ہوں, بٹ اسٹل آئی وڈ لو ٹو آنسر ریسپونڈ ٹو دیٹ. اس میں سب سے چیز آپ آج تک کوئی ایک پاکستانی یہ نہیں بتا سکا کیونکہ ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے. IMF کیا یہ غلط ہم سے کہتا ہے کہ سب لوگوں سے بلا تفریق بلا امتیاز ٹیکس کلیکشن کریں؟ IMF کا تو قصور نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. وہ کہتا ہے ٹیکس لیں آپ.
آج جب ہم ٹیکس نہیں لے پاتے, آپ دیکھیں ایلون مسک نے 1 سال کا اپنا جتنا ٹیکس دیا, ہمارے پورے ملک کا شاید اتنا ایک فگر وہ نکلتا ہوگا. ہمارے ملک میں لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ شمائلہ, آپ کی سیلری آپ کو ملتی ہے ٹیکس ریڈکشن کے بعد, مجھے ٹیکس ریڈکشن کے بعد کیا اتنی شرم و حیا بڑے لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ ایک کارٹون کسی وقت میں بنا تھا, ایک جال بنا ہوا تھا اور اوپر لکھا گیا کہ ٹیکس نیٹ ہیز بین وائڈن ٹو کیچ دوز بگ فش. اس میں تھا کہ وہ ٹیکس نیٹ کے سوراخ بڑے ہو گئے تھے اور بڑی مچھلیاں بیچ میں سے نکل رہی تھیں. تو دیٹس ہاؤ اور اب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک سب سے اٹ واز جسٹ آن اے لائٹر نوٹ کہ ٹیکس نیٹ اس طرح وائڈن ہوتا ہے کہ وہ بڑی مچھلی نکل سکے بیچ میں سے. اب وہ بڑی مچھلی کراچی کے لوگ اگر آج ٹیکس دیتے ہیں, ریونیو ہب ہے, وہ لوگ دیتے ہیں, مزدور ہو یا کچھ بھی ہو, کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس نکل رہا ہے. لیکن ایک چنک آپ کے ملک کا ایسا ہے, آئی بیٹ اگر وہ ٹیکس اپنا ایمانداری سے دینا شروع کریں تو ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا. صحیح. ڈاکٹر حسنین, ساؤتھ افریقہ کی مثال اس میں آپ کے سامنے ہے. بالکل. ڈاکٹر حسنین, جس طرح کہ ابھی سمیرہ نے بتایا کہ ٹیکس نیٹ میں ہمیں لانا پڑے گا بڑی مچھلیوں کو, تو آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ پاسبل ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ بات کرتے ہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس کی, اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اندرونی اور بیرونی خطرات کے ساتھ نمٹنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ ہمارے اندرونی خطرات جو ہمیں درپیش ہیں, تو ان کو کس طرح سے ہم ٹیکل کریں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا اور پرٹیننٹ سوال کیا, کیونکہ اوبیسلی میں بتانا چاہوں گا کہ میں سمیرہ نے اس کا جواب زبردست دیا. دیکھیں 23 بار آپ تقریباً 22 بار جو ہے وہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں. آئی ایم ایف تب ٹارگٹ کرتا ہے, آپ کئی لوگ بولتے ہیں کہ کیا ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے. دیکھیں ہم جب ان کے ساتھ نیگوشیشن کرتے ہیں تو وہ نیگوشیشن کس بیلنس پہ کریں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سارا کا سارا جتنے قرضہ جات لیتے ہیں ہم یہاں پر جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیولپمنٹل بینکس نہیں ہیں. اب ضروری امر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ڈیولپمنٹل بینکس بنانے چاہیے, ہمیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اوپر خرچ کرنا چاہیے, ہمیں بڑے لوگوں کو جو ہے وہ بینکس کیا کام کرتے ہیں, صرف اور صرف بڑے لوگوں کو قرضہ جات دیتے ہیں, بڑے پروجیکٹس کو دیتے ہیں یا سرکاری جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر لگاتے ہیں. لیکن عوامی طور پہ اس حکومت نے کیا کیا, اسٹیٹ بینک نے کیا کیا؟ اسٹیٹ بینک کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ سینٹرل مینجمنٹ کے ساتھ کام کرے. اس کا اپنا ایک بورڈ ہوتا ہے, اس بورڈ کے مطابق ان کو کام کرنا ہوتا ہے, اور یہ پالیسی کے اندر اب لکھ بھی دیا جائے گا. اور سیکیورٹی پالیسیز میں بھی دیکھیں یہ ہونا چاہیے. پچھلی حکومتوں میں کیا ہوا؟ تو پچھلی حکومتوں میں 32 ارب روپے اٹھا کر کے سینٹرل بینک سے جو ہے وہ آپ نے اٹھا کر ادھر لے آئے, آپ نے وزیر خزانہ صاحب نے منگوا لیے, پھر آپ نے اس کی ڈسپرشن کسی اور جگہ پہ کر دی, پھر پروجیکٹس کے اندر ایلوکیشن کروا دی. سینٹرل بینک کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آپ وزیر خزانہ کی اٹانومی نہیں ہے کہ وہ آپ ان سے پیسہ لے سکیں. اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس سے ہماری خود مختاری کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ وہ دیکھیں اورینٹیشن ہوتی ہے, نیگوشیشن ہوتی ہے, اور پھر آپ کے پاس انسٹرکشن تب بن جاتی ہے جب اس کو آپ مکمل نہ کر رہے ہوں. تو درمیان میں کئی دفعہ جو ہے وہ معاملات ختم ہو گئے, پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گئے. اچھا, آپ نے اس طرف جو 3 چیلنجز کی بات کی, اس کے اندر سب سے بڑے جو اکنامک چیلنجز کے اوپر, قومی سلامتی کے جو قومی چیلنجز ہیں اس پر بات کیا کہ ایکسٹرنل بیلنسز ہوں گے, ورٹیکل انکوالٹیز ہوں گی, اور ہاریزونٹل انیکوالٹیز کو ختم کیا جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ٹریڈ بیلنس, درآمدات کا برآمدات کا, یہ بیلنس کرنا اب ضروری ہے. اب ہمیں کنزیومر سوسائٹی سے ہٹ کر ہمیں ایکسپورٹ سوسائٹی بننا پڑے گا, اور ہمیں امپورٹس آپ کی 90% سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہماری آٹا, دالیں, گھی, چھوٹی چھوٹی اشیاء خوردونوش بھی امپورٹ ہو رہی ہیں, اور جو پیٹرولیم ہائیک کی وجہ سے جو چیزیں بڑھ رہی ہیں, اور آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 11% کے اوپر کیوں گئی؟ وہ اسی وجہ سے کیونکہ آپ کا جو ہے جو ایکسٹرنل پالیسیز ہیں اور ہماری جو ٹریڈ پالیسیز ہیں ان کے اندر آپ کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹوٹل ٹریڈ بیلنسز ہیں کیا. ہمیں انفلیشن کو اپ ڈاؤن تب کریں گے جب ہمارا ٹریڈ بیلنس ہوگا اور ہمارا کمپیٹیبل کمپریہنسو اسٹریٹجک اکنامک پالیسیز ہوں گی. جی سمیرہ, یہ بتائیے گا کہ پالیسی تو بہت اچھی ہے, کمپریہنسو بھی ہے, اور دیگر منسٹریز اور اداروں کے لیے ایک لاہ عمل بھی ثابت ہو سکتی ہے ان کے مقاصد اور مفادات کے حصول کے لیے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ the policy is really very good. Why did it take us so much time to come up with this policy? I think there was lack of will. All I can say, very carefully I would go about it. Lack of will, کیونکہ ہمارے مسائل ہی انٹرنل بہت بڑے تھے شمائلہ. ہم نے سیاسی قوتوں کو پچھاڑنا تھا, ہم نے سڑکوں پر نکلنا تھا, ہم نے فیتے کاٹنے پر زیادہ زور تھا, ہم نے تختیاں لگانی تھیں, ہم نے بنے ہوئے منصوبوں کے اوپر, ایک ہوتا ہے سڑک بنانا, نیچے سٹرکچر بنانا, ایک ہوتا ہے اس کی صرف کارپیٹنگ کرنا. تو وہ کارپیٹنگ ہوتی رہی اصل میں زیادہ تر چیزوں کے اوپر. پھر ایک بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک میں, آپ کا اور میرا ٹیکس پیئر کا پیسہ نکلتا ہے منصوبے بنانے میں,
اور ہمیں سیاسی قوتیں پھر یہ کہہ کر وہ روڈز دے کر جاتی ہیں کہ یہ تو تحفہ ہے آپ کے لیے. کاہے کا تحفہ ہے ہمارے لیے؟ کیا وہ آپ کے گھر میں خواتین نے زیور بیچ کے وہ سڑک بنائی تھی؟ آج آپ ایک تصویر لگائیں موٹر وے کی، فوراً ٹویٹر پہ تصویر کامنٹ آ جائے گا شکریہ فلاں تو شکریہ فلاں. کیوں بھائی؟ کیا آپ اپنی نسل کو آپ ایک روشن دماغی نہیں دے سکتے کہ یہ میرا اور تمہارا پیسہ تھا بیٹے، چاہے میں کسی بھی سیاسی قوت کو فالو کروں. بیٹ اینی ون. اچھا میں سوری جی آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ تھوڑا رہ گیا. اچھا بھی فائنل کمنٹ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں دے آر ویری گڈ، ان کا تسلسل کتنا ضروری ہے اور حکومت کا استحکام. جی تسلسل کے اوپر میں بتا رہا ہوں. دیکھیے 4 انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے. اب پہلے انڈسٹری 4.0 تھا، اب انڈسٹری 5.0 آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پہ تیار کرنا ہوگا. ہمیں کاسٹ آف کانفلکٹس کو ختم کرنا پڑے گا. ہماری بے شمار جانیں جا چکی ہیں. ہمیں ہر طرف سے جو ہماری سرحدی خود مختاری ہے اس کے اوپر، ہماری سوورینٹی کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر، اور میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری پاکستان آرمی کو، اور انہوں نے مل کر پاکستان کی سول جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایک پیج کے اوپر یہ پہلا ویل ڈیفائنڈ ریفائنڈ پالیسی پیپر دیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایمرجنگ ٹرینڈز جو ہیں، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ نالج مینجمنٹ ہے، وہ نالج ایریا ہے، انڈسٹری ہے. اب ہمیں پروڈیوسنگ سوسائٹی بننی ہے، ہمیں پروڈکٹ بنانی ہے، ہمیں ڈیجیٹائزیشن میں آگے کرنا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں گروتھ میں آگے جانا ہے. ہمیں 4% آف دا جی ڈی پی سے ہمیں 5.6% آف دا جی ڈی پی کے اوپر جانا ہے. ہمیں آگے ترقی کا سفر کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان اور یہ سارے صوبوں نے جو نیشنل پالیسی کے اوپر جو عمل درآمد کیا ہے، اب ان کو بھی وہاں پر ملنا چاہیے. اور بلوچستان کی جو ہے وہ تحفظ، خود مختاری اور کسی قسم کی انٹرونشن کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ پوری دنیا کو یہ چیز چلی گئی ہے، یو این تک یہ پہنچے گی. او آئی سی کے اندر سے بھی بہت اچھا چلا گیا تھا. نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے اب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیو تھریٹس نہیں آئیں گے. ہمارے پاس انڈیو وارفیئر ہمارے پہ مسلط نہیں کی جائے گی. ہمارے اوپر جو ہے وہ کبھی افغانستان کو ہم سے لڑا دیا جائے گا، ہمیں ان سے لڑا دیا جائے، یا ہمیں کسی کا اعلی کار بنا دیا جائے. یہ اب نہیں ہوگا. اور اب ہمارا جو ہے وہ کور اسٹریٹجک ایشو جو ہوگا وہ صرف اور صرف معیشت ہوگی. معیشت، معاشرت، سیاست، ریاست، یہ ہمارا پیراڈائم ہوگا. اینڈ دیٹس اٹ. جی سمیرہ، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ پالیسی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشی مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد دے گی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن اس کو کس طرح سے لے رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن کے مطابق اس پر پارلیمان میں بحث کی گئی ہے، ان کی رائے نہیں لی گئی. اس متعلق آپ کیا کہیں گی؟ اس میں سب سے پہلے تو میں ایک بہت جارحانہ لفظ استعمال کروں گی کہ یہاں اپوزیشن کو بھی گردن سے پکڑنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس 18ویں ترمیم کو آئے ایک طرح سے صدیاں بیت گئی ہیں. کیا فائدہ اٹھایا آپ نے اس کا؟ سندھ کی حالت دیکھیے، بلوچستان کی حالت دیکھیے. میں خود گواہ ہوں. آپ مکران اور تربت میں اوران اور تربت میں جا کر دیکھ لیجئے، سول بیوروکریسی اپوائنٹمنٹ لیٹرز لے کے آتی نہیں ہے، سرو نہیں کرتی. پھر مجبوراً وہاں پر ایف سی کا یا فوج کا ڈاکٹر جاتا ہے، اس نے بچے بھی پیدا کرانے ہیں وہاں پہ، اس نے بیماروں کو بھی دیکھنا ہے، اس نے آئی چیک اپ بھی کرنا ہے، اس نے فری کیمپس بھی لگانے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے کہ آپ پہلے اپنا جواب دیں، پھر آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر اعتراضات اٹھانے والے بن سکتے ہیں. بیکاز آئی ہیو ہرڈ کہ جو تھورنی ایشوز ہیں جو کہ باقی کے کلاسیفائڈ پیجز میں، اس میں یہ ایشو اٹھایا جائے گا 18th امینڈمنٹ کا بھی. اب اس کے علاوہ اگر یہ پالیسی اچھی ہے، ابھی ہم اس کو بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، لیکن to least I'm very happy, I'm very satisfied. I am as a Pakistani for the first time having a blueprint, a road map. That where I can discuss. اور جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں no more، تو یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے. اب آپ کے وزرائے خارجہ، اب آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز، اب آپ کی جو بھی کنسرنڈ ریلیٹڈ جتنے بھی آفیشلز ہیں، اب جب وہ بیرونی ممالک میں جائیں گے جہاں انہوں نے ڈسکس کرنا ہے ان سفیئرز کو، اس سارے تھریٹ اسپیکٹرم کو، کہ پاکستان آپ وہ پالیسی رکھیں گے پہلے کہ دس از واٹ وی ہیو، ناؤ کم اپ ود یورز. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز شمائلہ وہ یہ ہے، یہ سب کچھ ہے. ہم اکانومی پہ بھی بات کریں گے، ڈیفنس پہ بھی بات کریں گے، انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی بات کریں گے، تھریٹس پر بھی بات کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ انٹرٹوائنڈ ہر چیز کے اوپر بات کریں گے. بٹ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم خطے میں کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. اینڈ ہوپ یو نو کہ کتنا بڑا یہ ان اٹ سیلف یہ ایک کتنا بڑا بیان ہے، کیونکہ ہم پر اس وقت یہی تمام تر الزام تراشی ہے کہ پاکستان نے چین کی مدد لے کے طالبان کو لایا. حقیقت کیا ہے وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو جو کہ طالبان ہیں وہ آپ سے ہی ہیں.
اور اگر آپ اس چیز کے اوپر ٹائٹل دے رہے ہیں پاکستان کو کہ وہ یہاں رہے، تو اس طرح تو ان کے گورنمنٹ میں موجود ہزاروں ملازمین کے خاندان، 150 لاکھ افغان جو آباد ہیں پاکستان میں، ان کے بھی رشتہ دار یہاں پر ہیں. So this is what we ڈاکٹر have. حسین ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے گفتگو کی، اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انسانی اور معاشی تحفظ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور خطے میں امن کے قیام کے حوالے سے اقدامات اس پالیسی کے اہم نکات ہیں، اور یہ پالیسی وقت کے مناسبت سے ایک نہایت ہی اہم اقدام ہے. اسے ہر لیول پر نہ صرف سراہا جانا چاہیے بلکہ اس پر بحث بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دیگر منسٹریز اور اداروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.